بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو یہ جو شادی ہے نا، شادی لفظ کو اس طرح کا لگتا ہے نا کہ اپنی اور پورے جو دو ٹبر ہیں نا ان کی زندگی جو ہے وہ تہس نہس کر کے رکھ دیتی ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ایک جو خاتون ہے وہ ان سے میری اچھی خاصی جو ہے وہ دوستی ہے، تک ایج میں مجھ سے کافی بڑی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کی شادیاں کی دونوں کی بڑی دھوم دھام سے، بڑا خوشگوار ماحول اور بڑا انہوں نے پیسہ خرچ کیا سارا کچھ۔ اور پھر ایک جو بہو تھی نا، تو ان کے ساتھ تو بڑی اچھی نبھی، تقریباً ان کو 6-7 سال ہو گئے ہیں، اور جو دوسری ہے اس کے 6-7 سال رولو اور رپوں میں گزر گئے ہیں، سیاپے جھگڑے روز کا نیا جو تماشا کل کل۔ تو میں یہ جب ملی ان سے تو میں نے ایک دن ایویں پوچھ لیا، میں کہ مسئلہ کیا ہے یار، مطلب کہ دونوں ایک جگہ آپ نے شادیاں کی ہیں، کوئی آپ سلوک تو نہیں علیحدہ علیحدہ کرتے کہ ایک کے ساتھ اچھا سلوک ایک کے؟ انہوں نے کہا یار ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کوئی گھر میں معاملہ نہیں ہے، میں تو ایسی عورت ہوں بھی نہیں، مطلب کہ میں نے سارا کچھ بیٹوں کے سپرداری کیا ہوا تھا، میری جو ایک بہو ہے وہ خاصی پڑھی لکھی ہے، تو میں نے کہا اس وجہ سے اس کی زیادہ عزت ہے؟ بولی نہیں ایسی بات بھی نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی عزت نہیں ہے، بتا یہ رہی ہوں کہ وہ پڑھی لکھی ہے، وہ پتہ نہیں اس کی ماں نے کیسی اس کی تربیت کی ہے، وہ بڑی ہی سمجھدار ہے، اس نے کبھی جو ہے نا ایسے اپنے خامن سے چپکنے کی کوشش نہیں کی، ہر وقت کی جو ہے نا وہ پہرہ داری رکھنی ہر طرف کا، مطلب کہ ہر وقت تو میں کہاں گئے تھے، کیوں گئے تھے، اتنا ٹائم کہاں لگا، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں وہ نہیں کرتی۔ تو میں نے کہا پھر تو کہتے جو دوسری ہے نا وہ تو بس ایسے اس پہ آ کر تھانے دار لگ گئی ہے، جب سے شادی ہوئی ہے ہر بات پہ اس کا ڈائلاگ ہوتا ہے میں تو تمہاری بیوی ہوں، میں تمہاری بیوی ہوں، میرا حق ہے، میں تمہاری بیوی ہوں۔ تو میرا بیٹا اس سے چڑ جاتا ہے، اور وہ اس کی شکایت ہے کہ جب یہ بھابی سے بات کرتا ہے تو بڑے پیار سے بات کرتا ہے، لیکن جب یہ میرے سے بات کرتا ہے تو یہ آوازار ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ انہیں سمجھاتی، تو کہتی ہے بس وہ پوری سی پڑھی لکھی ہے تو میں کیا اس کو سمجھاؤں، تو یہ ہے وہ ہے، پھر آگے سے وہ کہتی ہے ہاں آپ اپنے اس بیٹے کی سائڈ لیتی ہو، تو میں تو دماغ میرا زچ ہوا پڑا ہے گھر کا، میں تو سکون تباہ کر بیٹھی ہوں۔ اب یہ دیکھیں یہ کتنی جو ہے نا وہ دکھی سی سٹوری ہے، میں تو خود بڑی حیران کہ ایک ہی ٹائم پہ شادیاں ہو رہی ہیں، ایک جیسی بہویں گھر میں آ رہی ہیں، ایک جیسا سلوک ان سے روا رکھا جا رہا ہے کہ اگر ایک کو جو ہے وہ ایک جیسے کپڑے دیے جا رہے ہیں دوسری کو بھی بالکل ویسے ہی بنا کے دیے جا رہے ہیں۔ تو حامدوں کے مزاج بھی جو وہ کہتی ہیں کہ میرے بیٹے بھی برے نہیں ہیں، ان میں کوئی سگریٹ نوشی والی علت نہیں ہے، کوئی وہ نشہ نہیں کرتے، کوئی ان کی محفلیں بری نہیں ہیں، ایک ہی ان کا سانجھا کاروبار ہے، سانجھی جگہ پہ وہ کمانے کے لیے جاتے ہیں، پھر یہ اتنا فرق کیوں؟ تو فرق یہاں آتا ہے کہ کچھ عورتیں جو ہے نا مطلب کہ وہ جو اپنے حامد کو ڈھیل دے دیتی ہیں نا، جیسے اللہ کی رسی جو ہے نا وہ مطلب کہ دراز ہوتی ہے، اللہ نے بڑی بندے کو ڈھیل دی ہوتی ہے، اللہ کو کیا آپ کو کیا لگتا ہے، مطلب یا مجھے کیا لگتا ہے کہ رب تعالیٰ کو ہماری کرتوتوں کی خبر نہیں ہوتی، ہر چیز کی خبر ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس نے ڈھیل دی ہوتی ہے کہ جب میں نے اس کو اگر سنبھلنا ہوا یا اس کا دل کو میں نے اس میں کہ دل میں ڈر یا خوف یا وہ ڈالنا ہوا تو میں پھر جو ہے نا وہ خود بخود ڈال دوں گا۔ تو دوسری طرف ایسا ہوتا ہے یا پھر ویسے ہی کھینچ مارتا ہے بندہ منہ کے بل زمین پہ گرتا ہے۔ اور جو عورتیں جو ہوتی ہیں نا بڑی فوکسڈ ہوتی ہیں اپنے گھر پہ، جو عورتیں جو اپنے حامدوں کو ڈھیل دیتی ہیں بڑی فوکسڈ ہوتی ہیں، وہ اپنے مذہب کو لے کے، وہ اپنی تعلیم کو لے کے، اپنے بچوں کی تعلیم کو لے کے، مطلب کہ ہر مطلب کہ فیملی سٹرکچر کے ہر پہلو کے ساتھ وہ بڑی جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور پھر جو ہے ان کے مرد بھی ان کو جو ہے وہ زیادہ مطلب کہ راہ راست پہ ہوتے ہیں، ان کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اور یقین کریں اگر ان کے مرد نہ بھی دینا تو وہ اپنے جو موٹیو ہے نا اس سے نہیں ہلتی، اپنا جو مشن ہے وہ اسی پہ رہتی ہیں۔ ان کو جو ہے نا ایک دن خود ہی مردوں کو حیا آ جاتی ہے کہ یار یہ اتنا میری کیئر کرتی ہے، میرے بچوں کی کیئر کرتی ہے، میرا گھر سنبھالتی ہے، سارا نظام لے کے چل رہی ہے، تو میں مطلب کہ کتنا جو ہے بغیرت ہوا پڑا ہوں اور میں ہی اس کا خیال نہیں کرتا، تو خود بخود آہستہ آہستہ اس میں تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یقین کریں کہ وہ پھر اس کو لگنے لگ جاتا ہے نا کہ میری بیوی سادی ہے، یہ تو بالکل فقیرنی سی ہے، تو یہ ہے وہ ہے، وہ خود بخود اس کو جو ہے دل میں وہ بات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جو ہر وقت سختیاں کرتی ہے، موبائل چیک کرے گی، دوستوں کے ساتھ بیٹھنے پہ اعتراض کرے گی کہ تم وہاں کیوں گئے، تم وہاں کیوں گئے، تم آج 500 کما کے کیوں لائے، 5000 کیوں نہیں لائے، تو اگر 5000 لائے تو کیسے لائے، اور ہر وقت چک چک چین چین، اور بس اسی کی باتوں کا مربع بنائی جائے گی، اور ہر وقت اس کے ساتھ چپکی رہے گی کہ بس میں جہاں بیٹھے گی ساتھ چپک کے بیٹھنا ہے، جہاں جانا ہے ایسے ساتھ ساتھ وہ پوشل کی طرح لٹکتے رہنا ہے۔ تو پھر یہ دمچی جو ہر ٹائم بنی رہتی ہے نا، پھر اس سے وہ مرد بھی تنگ آ جاتا ہے، وہ ضد مطلب کہ ناقدری خود اپنی وہ کرواتی ہے، اپنا گھر خود تباہ کرواتی ہے، اور اتنا مرد کو اریٹیٹ کرتی ہے کہ جو اس میں وہ چیزیں نہیں نہ ہوتی وہ پتہ نہیں کہاں سے اس میں خود بخود ہی آ جاتی ہیں، اور وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، اور پھر شکایت کرتی ہیں کہ وہ دوسرے سے تمیز سے بات کرتا ہے۔ بھائی وہ جو اس کو گیپ دے رہی ہے اس گیپ کی وجہ سے اسے تمیز سے بات کر رہا ہے، تم ہر وقت جو ہے وہ 2 فرشتے تو آلریڈی اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، تیسری تم اس کے سر پہ مقرر ہوئی ہوتی ہو، تو یہ جو ہے نا یہ حساب ہوتا ہے، اور ظاہر اپنی دھیان ادھر ادھر کاموں میں نہیں نہ لگاتی۔
ना बच्चों में लगाती हैं, ना ससुराल वालों में लगाती हैं, ना घर में लगाती हैं। उनके बेडरूम में कई दफ़ा ऐसा होता है कि खलारे होते हैं, सुबह के खलारे शाम तक उठाए ही नहीं है अभी, बस हर टाइम बंदे के पीछे जो है वो सीआईडी लगी हुई है कि मेरा बंदा इधर गया तो मेरा बंदा उधर गया तो इसने क्या किया, तो उसके पास बैठा तो कितना बैठा, तो क्यों बैठा। तो एक जो यकीन करें मैंने कॉल सुना था कि जो है ना हर चीज़ जो है ना उस हद से ज़्यादा जो है ना वो मतलब कि उस पर वो ना जाएं, हद से ज़्यादा बढ़े ना, कि जब भी ताल्लुकात जो है ना वो हद से गुजर जाते हैं फिर गम मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये पक्की बात है कि किसी के साथ ज़्यादा फ्री हो जाए तो फिर बिलाहर ताल्लुकात जो है वो टूटने के करीब आ जाते हैं। तो जब आप इतने सेंसिटिव हो जाते हो अपने रिश्ते में, रिश्ता बिलाहर टूटने के करीब आ ही जाता है। तो एक शेर भी बल्कि उन्होंने कहा था कि ताल्लुकात हद से गुजर जाएं तो गम मिलते हैं, ताल्लुकात हद से गुजर जाएं तो गम मिलते हैं, इसीलिए हम हर शख्स से कम मिलते हैं। अब ये नहीं कहा कि शोहर कोई मतलब पीछे ही हट जाओ उससे, लेकिन हर चीज़ में इत्तेदाल रखो। इत्तेदाल रखोगे तो ज़िंदगी मज़े में आएगी, तो ज़िंदगी ट्रैक में आएगी। उसको भी जीने दो, खुद भी जियो, उसको भी खाओ खिलाओ पिलाओ, खुद भी खाओ पियो, फिर ज़िंदगी के नज़ारे देखो।